ہمارے سلسلے کے اندر بالخصوص خاندان قادریہ سلسلہ سہروردیہ میں سب سے پہلے جو ذکر تعلیم کیا جاتا ہے وہ ذکر بالجہر ہے، یعنی وربلی ذکر، زبان سے ذکر، کہ جس سے انسان زبان سے اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ جب تک انسان زبان سے اقرار نہیں کرتا دل اس کی تصدیق نہیں کرتا، کیونکہ زبان جو ہے وہ ہمارے دل کی غلام ہے، وہ اس کے محتاط ہے۔ زبان پہ جو کچھ آتا ہے اس کا ٹپکا جو ہوتا ہے وہ ہمارے قلب کی زمین پر گرتا ہے۔ کہ سب سے پہلے جو ذکر ہوتا ہے وہ ذکر بالجہر ہوتا ہے۔ اب ذکر بالجہر میں آپ کوئی سا بھی ذکر کر لیں، یعنی ذکر بالجہر جو ثابت ہے یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ جب ذکر کرتے تھے تو آپ کی گلی سے گزرنے والے جو لوگ ہوتے تھے ان کو آواز آتی تھی باقاعدہ طور پہ کہ حضرت عمر ذکر کر رہے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے پورا گھر ہل رہا ہو۔ آپ بآواز بلند ذکر کرتے تھے۔ اور ذکر خفی کہ جو قلب سے کیا جاتا ہے، جو ذکر بالجہر کے بعد ہوتا ہے، اس ذکر کی جو سند ہے، اس ذکر کی جو روایت ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں ملتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ذکر قلبی کیا کرتے تھے، یعنی کہ ذکر خفی کیا کرتے تھے۔ اب ذکر کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں، اتنے بڑے انعامات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور جو لوگ اپنے رب کو صبح شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹتے اٹھتے اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کے نام کو یاد کرتے ہیں، کہ جب وہ اپنے رب کی طرف لوٹیں گے تو پھر رب ان کو یاد کرے گا۔ جو شخص اپنے رب کو ایک مجلس میں یاد کرتا ہے، بڑی محفل میں یاد کرتا ہے اور بلند آواز سے یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کا ذکر ملائکہ کی مجلس میں کرتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں اور جو شخص خفی یعنی کہ خاموشی سے اپنے قلب سے اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اس کا معاملہ پھر رب سے ہوتا ہے۔ اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس بندے کو عطا کرتا ہے کہ جس کے بارے میں نہ فرشتوں کو معلوم ہوتا ہے نہ کسی انسان کو معلوم ہوتا ہے، وہ پھر بندہ اور رب کا تعلق ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ذکر قلبی اللہ تعالیٰ کا ذاکر وہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ذاکر وہ ہے جو دل سے ذکر کرے، جو دل سے ذکر نہ کرے وہ ذاکر نہیں، کیونکہ زبان دل کی غلام اور اس کے تابع ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ سیدنا غوث الاعظم، کہ جو بندہ جب تک دل سے ذکر نہیں کرتا وہ ذاکر نہیں ہو سکتا۔ اور جو لوگ ذکر سے ہی غافل ہیں ان لوگوں کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے، ان لوگوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلے میں حدیث بیان کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، یعنی کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے ایک وہ شخص اور ایک شخص وہ کہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ یعنی کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال ایسا ہے کہ جس میں سانس ہے، جان ہے، روح ہے، اور جو بالکل غافل ہے اس کی مثال ایسے جیسے مردہ۔
اب قرآن کیا کہہ رہا ہے اس بارے میں؟ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص ہماری یاد سے تغافل برتتا ہے، یعنی کہ جو ہمیں یاد ہی نہیں کرتا، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں. یعنی کہ جو ہماری یاد سے تغافل برتتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں. اور ایک جگہ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 24 میں فرماتا ہے کہ اور جس نے میری یاد سے منہ موڑا، کہ جس نے میری یاد سے منہ موڑا تو اس کے لیے زندگی کو تنگ کر دیا جائے گا، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ میں ان کی زندگیوں کو تنگ کر دوں گا. اب زندگی کو تنگ کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے سورہ طٰہٰ میں کہ میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، اور روز محشر میں اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا. اس سے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو سب سے پہلا جو دنیاوی عذاب ہے نا، وہ یہ کہ جو شخص اللہ کی یاد سے تغافل برتتا ہے، اس پر زندگی تنگ ہو جاتی ہے. اس کی پہلی صورت کہ وہ مالی طور پر کمزور ہو جاتا ہے، وہ مفلوف الحال ہو جاتا ہے، اور اس قدر کمزور ہو جاتا ہے، اس قدر کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ بھول بیٹھتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا، اکثر لوگ جب کسی کے اوپر اتنی آزمائش آتی ہے تو معاذ اللہ پھر ان کے منہ سے کچھ غلط الفاظ نکلنے لگتے ہیں. کہ وہ بالکل ہی غافل ہو جاتے ہیں. کہ جو ذکر نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تم اپنے رب کو نہیں پکارتے، اپنے رب کو یاد نہیں کرتے، تو اس سے تمہارا رزق بھی تنگ ہوتا ہے، تمہارے مالی حالات بھی تنگ ہوتے ہیں، تم اور مزید آزمائشوں میں آ جاتے ہو. اب آپ کے دل میں یہ خیال ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ جو اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کے مالی حالات تنگ ہو جاتے ہیں، اس کا رزق بھی تنگ ہو جاتا ہے، اس کے دنیاوی حالات بھی تنگ ہو جاتے ہیں، اس کی زندگی اس پر تنگ کر دی جاتی ہے. لیکن وہ کافر، وہ مشرک جو اللہ کو نام ہی نہیں لیتے، ان کے پاس اتنی فراوانی کیوں ہے پھر؟ اب جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص کسی اپنے بچوں کی شادی کرتا ہے تو وہ اربوں ڈالر خرچ کر دیتا ہے، جبکہ وہ مسلمان بھی نہیں ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ یاد رکھیے گا کہ آزمائش میں دونوں ہیں. ایک مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے، اپنے رب کی یاد سے غافل ہے، وہ آزمائش میں ہے، اور وہ کہ جس کے پاس دنیاوی خواہشات، دنیاوی دولت، شہرت، یہ چیزیں ہیں، وہ آزمائش میں نہیں، وہ بلکہ عذاب میں مبتلا ہے. کیسے؟ کیونکہ دولت کی کثرت دو چیزوں پر مبنی ہوتی ہے. ایک حقیقت کیا ہے کہ اگر وہ دولت تمہیں تمہارے رب کے قریب لے جاتی ہے. اب رب کے قریب، اب جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ سے مالدار کون تھا، لیکن آپ اپنے رب کے قریب تھے، آپ اپنے رب کا ذکر کیا کرتے تھے، تو آپ کی جو دولت تھی وہ کوثر تھی، یعنی کہ کثرت تھی، اس میں برکت تھی. اور جو کفاروں کو جو ملی، جیسے ابو جہل کو ملی تھی، ابو لہب کو ملی تھی، جو دوسرے کفار تھے ان کے پاس بھی دولت کی کثرت تھی، وہ بھی کہتے تھے کہ دیکھو نا ہمیں بھی تو دیا. تو وہ کوثر نہیں تھی بلکہ وہ تکاثر تھا. کثرت میں فرق ہے کہ جو تمہارے رب کے قریب تمہیں لے جائے اور جو تمہیں رب سے غافل کر دے. یہی دولت کہ اگر تمہیں ملی اور تم اپنے رب کی یاد سے غافل ہوئے تو یہ تمہیں پھر تکاثر کے رستے پر لے جائے گی. اور اگر تم توبہ کرتے ہو، تائب ہوتے ہو، اپنے رب کا ذکر کرتے ہو، تو پھر تمہیں یہ اپنے رب کی طرف لے آتی ہے. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پہ ایک سیاہ ڈاٹ لگ جاتا ہے. اب جب سیاہ ڈاٹ اس کے لگتا ہے نا، تو پھر وہ گناہوں پہ توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، خطا پہ خطا کرتا رہتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے. تو پھر وہ جو ڈاٹ ہوتا ہے نا، پھر وہ بڑھنے شروع ہو جاتا ہے.
اس کی سیاہی بڑھنے لگتی ہے. اب جب اس کی سیاہی بڑھ جاتی ہے تو وہ پورے قلب کو اپنے ہاتھے میں لے لیتی ہے کہ جس سے اس کا قلب ایسی حالت میں چلا جاتا ہے کہ جیسے کسی غافل کا قلب. اب قلب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جو مومنین کا قلب ہے، جو کافروں کا قلب ہے، جو مشرکوں کا قلب ہے، قرآن نے ہر چیز واضح بیان کی ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلب سلیم کے بارے میں قرآن میں فرمایا ہے سورہ شعراء میں آیت نمبر 89 میں کہ قلب سلیم کیا ہے؟ کہ وہ قلب جو بے عیب ہے، جو بے عیب دل ہے. یعنی کہ یہ کن لوگوں کے قلب ہیں؟ یہ مومنین کے ہیں. اور دوسرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قلب واجل یعنی کہ خوف رکھنے والا دل. یہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 74 اور سورہ حدید 16 آیت میں اس کا ذکر ہے کہ وہ دل کہ جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، یہ صالحین کا قلب ہے. اور وہ قلب کہ جسے قلب منیب کہتے ہیں، اور قلب منیب یعنی کہ رجوع کرنے والا قلب، یہ سورہ مومنون اور سورہ شعراء میں آئے. سورہ مومنین آیت نمبر 60 اور سورہ شعراء آیت نمبر 50 میں اس کا قلب کا ذکر ہے باقاعدہ کہ جسے قلب منیب کہتے ہیں. یعنی کہ جو فوراً رجوع کر لیتے ہیں، اگر غفلت میں پڑھتے ہیں، ان کو رب کی یاد آتی ہے، وہ فوراً اپنے رب کو رجوع کر لیتے ہیں. نماز کا وقت ہوتا ہے، پھر وہ فوراً نماز کی ادائیگی کر لیتے ہیں. دنیاوی کاموں میں لگے ہوتے ہیں، اپنے بیوی بچوں میں مشغول ہوتے ہیں، دنیاوی حالات میں مشغول ہوتے ہیں. جب کوئی وقت ہوتا ہے نماز کا، جب وقت ہوتا ہے عبادت کا، تو وہ فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کر لیتے ہیں. کوئی ان کو گناہ سرزد ہو جاتا ہے، ان سے کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے، تو فوری اپنے رب کی طرف رجوع کر لیتے ہیں. یہ مسلمانوں کے قلب ہے، یعنی کہ رجوع کرنے والا جو فوری اپنے رب سے رجوع کر لیتا ہے. اور جو لوگ اپنے رب سے رجوع کر لیتے ہیں وہی کامل بندے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری سب سے زیادہ رب کو جس کا انتظار ہے نا، وہ اپنے بندے کا انتظار ہوتا ہے کہ جب وہ گناہوں میں مشغول ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ یہ لوٹے میری طرف. اس قلب کا ذکر قلب منیب کا سورہ شعراء میں، اور ایک قلب مطمئنہ یعنی کہ اطمینان پرسکون پانے والا قلب کے جس کا ذکر سورہ رعد میں آیت نمبر 28 میں ہے. ایک اطمینان پانے والی نفس بھی ہے اور قلب مطمئنہ بھی ہے. یہ ان لوگوں کا قلب ہے کہ جو مقبول بارگاہ ہوئے، کہ جن کو رب نے دنیا اور آخرت دونوں میں اطمینان بخشا. یہی وہ قلب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اطمینان پانے والی نفس، لوٹ اپنے رب کی طرف کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہوا، اور جا تو میری جنت میں داخل ہو جا. یہ وہ قلب ہے. یہ جو 4 قلب ہے نا، یہ سمجھ لو کہ یہ مسلمان، مومن اور صالحین ان کے قلب ہیں. اب جو قلب مشتق کا یعنی کہ بکھرا ہوا قلب ہے، سورہ حشر میں آیت نمبر 14 ہے، یعنی کہ بکھرا ہوا قلب. ایک قلب ہے قلب مریض یعنی کہ بیمار دل. اس کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ انفال میں بھی ہے، سورہ مدثر میں بھی ہے. سورہ مدثر کی آیت نمبر 31 میں ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 49 میں ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 52 میں ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں اس کا ذکر ہے. اور ایک قلب ران یعنی کہ زنگ آلود دل. کہ یعنی کہ ان کے دلوں پہ زنگ لگ گیا. زنگ یہ وہی ڈاٹ ہے، وہی سیاہی ہے جو ان کے گناہوں کی وجہ سے اس نے رب کی طرف سے اس کو غافل کر دیا. یہ غفلت میں رہنے والوں کے قلب کا ذکر کر رہا ہوں میں اب، کہ جو رب کی یاد سے بالکل غافل ہیں. اور ایک قلب مختوم کہ یعنی کہ مہر زدہ دل،
کہ جس کا ذکر سورہ بقرہ 7، سورہ اعراف 100، سورہ مومن آیت نمبر 35 میں اس کا ذکر ہوا ہے کہ جو مہر جن کے دلوں پہ لگی ہوئی ہے، جو مہر زدہ دل ہے قلب میں. قلب عربی زبان میں بیسیکلی دل کو کہا جاتا ہے. آپ دیکھیں قلب کے جو اگر لغوی معنی دیکھیں نا تو قلب کے لغوی معنی الٹنے کے ہیں، الٹے کے ہیں. قلب ایسا نہیں ہے، قلب الٹا ہے پورا. اور ایک قلب قاسی کہ یعنی کہ سخت پتھر کی طرح قلب، کہ جسے قلب قاسی کہتے ہیں. اس کا ذکر قرآن میں سورہ حج آیت نمبر 53، سورہ حدید آیت نمبر 16 میں اس کا ذکر ہے. یہ میں جو آیت کوٹ کر رہا ہوں نا، آپ اس کو کھول کے تھوڑی سی اس کے بارے میں پڑھیے گا، قلبوں کے بارے میں. اگر آپ کے قلب میں ہلکی سی نرمی آئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، تو سمجھ لینا کہ تمہارا جو قلب ہے نا وہ رجوع کرنے والا ہے. اور ایک قلب کہ قلب عامہ، کہ جسے کہتے ہیں اندھا دل، کہ حقیقت دیکھتے ہوئے بھی حقیقت نظر آ رہی ہے اس کو، لیکن وہ اس کو قبول نہیں کر رہا. سب کچھ اس کے سامنے ہے، وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا. اس کو معلوم ہے یہ حقیقت ہے، لیکن وہ اس کو مان نہیں رہا. ایسے قلبوں کا ذکر قرآن میں سورہ حج آیت نمبر 46 میں اس کا ذکر آیا ہے. اور ایک قلب اغلف، یعنی کہ قفل زدہ قلب، کہ جن کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں. کہ قرآن میں بعض آیتوں میں بعض مقامات پر ہے نا کہ ہم نے ان کے دلوں پہ قفل لگا دیے، ان کے قلوب پہ ہم نے مہر لگا دی، جن کو کچھ نہیں سوچتا، کچھ نہیں دیکھتے، کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں دیکھتے، کچھ نہیں بولتے. کہ جس کا ذکر قرآن میں سورہ بقرہ میں آیا ہے 88 آیت نمبر میں. تو یہ وہ قلب ہیں کہ جو مومنین کے ہیں، جو کفار کے ہیں، جو مشرکوں کے ہیں، اور ان لوگوں کے ہیں جو اپنے رب کی یاد سے غافل ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم ان قلب کے بارے میں تو جانتے ہیں، لیکن ذکر قلبی کب کیا جاتا ہے؟ کیا ذکر قلبی فوری طور پہ دے دیا جاتا ہے؟ یا جب مرید اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اپنے شیخ سے جب کچھ طلب کرتا ہے تو شیخ اس کو کہتے ہیں کہ تم ذکر قلبی کیا کرو؟ نہیں، ذکر قلبی ابتدان کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے. پہلے شیخ اپنے مرید کی اصلاح کرتا ہے. کہ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنے شیخ کی بارگاہ میں صرف 17 دن رہے تھے. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے، جن سے ہمارا سہروردی سلسلہ چلا ہے. آپ صرف 17 دن رہے تھے، تو 17 دن میں آپ نے آپ کی تربیت کر کے، آپ کو خلافت و اجازت دے کے، آپ کو ولایت دے کے آپ کو ملتان بھیج دیا تھا. تو شیخ شہاب الدین سہروردی کے جو مرید تھے، آپ کے ساتھ برسوں سے آپ کے ساتھ تھے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے شیخ سے کہا کہ حضور یہ لڑکا ابھی آیا، آپ نے 17 دن میں اس کی تربیت کی، اس کو خلافت اجازت دے کے اس کو روانہ بھی کر دیا. آپ نے فرمایا کہ شیخ بہاؤالدین ذکریہ جو تھے نا، یہ سوکھی لکڑی کے مانند تھے، کہ سوکھی لکڑی آگ جلدی پکڑ لیتی ہے. یعنی کہ ان کی اصلاح ہوئی تھی، وہ صاف تھے، ان کا برتن اندر سے صاف تھا، اس میں صرف ڈالنا تھی معرفت. اس صاف برتن میں معرفت ڈال دی. اب جس کا برتن صاف نہ ہو، جو گیلی لکڑی کے مانند ہو، تو گیلی لکڑی کے مانند آگ نہیں پکڑتی گیلی لکڑی اتنی آسانی کے ساتھ، کہ جتنے جلدی سوکھی لکڑی آگ پکڑ لیتی ہے. اور آگ کیا ہے؟ یہی حرارت، یہی ذکر کہ اس نے قلب پہ قرار پا لیا. اور گیلی لکڑی کیا ہے؟ کہ وہ جل رہی ہے، بجھ رہی ہے، جل رہی ہے، بجھ رہی ہے، جل رہی ہے، بجھ رہی ہے، دھواں دے رہی ہے. یعنی کہ ذکر قلبی اس وقت تک تعلیم نہیں کیا جاتا کہ جب تک کہ اندر کا برتن صاف نہ ہو جائے. تو گویا اب اندر کا برتن کیا ہے؟ تو اندر کے برتن کو کس طرح ہم صاف کریں گے؟ ہماری کون اصلاح کرے گا؟ ہمیں کون بتائے گا کہ ہمارا برتن کیا ہے اندر کا جو گندا ہوا ہے؟ ہمارے اندر کا جو برتن ہے نا، وہ ہمارا اپنے اندر کا باطن ہے. یعنی کہ ہمارے باطن کے اندر جو ہمارے اندر خصائل رذیلہ موجود ہیں، یعنی بغض، حسد، کینہ، خواہشات، دنیاوی حرص،
کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہونا، صغیرہ گناہوں میں مبتلا ہونا، ایسے گناہوں میں مبتلا ہونا کہ جن کا نہ کچھ حاصل اور نہ کچھ وصول. کہ شیخ سب سے پہلے اپنے مرید پر جو توجہ کرتا ہے وہ توجہ اصلاحی کرتا ہے. توجہ اصلاحی اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ اس کے برتن کو پاک کر سکے. کہ جب وہ اس کے برتن کو پاک کر دیتا ہے، پھر جب اس کو ذکر قلبی تعلیم کیا جاتا ہے تو وہ ذکر قلبی جو ہوتا ہے نا پھر وہ قرار پکڑتا ہے. کیونکہ جب کچھ نہیں تھا تو وہ تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تو وہ ہوگا. تو ذکر قلبی کیا ہے؟ ذکر اسم ذات. کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تھا، اور جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو پھر رب ہی کی ذات ہوگی. یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتا ہے کہ کل من علیہ فان، کہ ہر ایک چیز نے فنا ہو جانا ہے، باقی رہے گی تیرے پروردگار کی ذات. یعنی کہ جو کچھ اس کائنات میں موجود ہے ہر ایک چیز نے فنا ہو جانا ہے، باقی کیا رہے گی؟ تیرے رب کی ذات. کہ شیخ اپنے مرید کے باطن کی صفائی کرتا ہے، اس کی اصلاح کرتا ہے. اچھا، اس کی اصلاح کیسے کرتا ہے؟ اس کی اصلاح ایسے کرتا ہے کہ سب سے پہلے اس کو جو بڑے گناہ ہیں نا، کہ جیسے بڑے گناہوں کے اندر زنا ہو گیا، کہ جیسے کسی کو نقصان پہنچانا ہو گیا، کسی کا دل دکھانا ہو گیا، کسی کو ایذا دینی ہو گئی، کسی کو تکلیف دینا ہو گئی. پہلے شیخ مرید کی اصلاح ایسے کرتا ہے کہ اس کو گناہ کبیرہ سے محفوظ رکھتا ہے. جیسے ماں باپ کی نافرمانی، یہ بھی گناہ ہے. کہ اپنے وقت کے بزرگوں کا ادب اور احترام نہ کرنا، یہ بھی گناہ ہے. کہ کسی نبی کی شان میں، کسی ولی کی شان میں، کسی عام بندے کی شان میں گستاخی کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. کہ پہلے شیخ مرید کی اصلاح ایسے کرتا ہے کہ ان کو ان گناہوں سے بچاتا ہے تاکہ جو اس کے جو نفس امارہ ہے نا وہ کمزور پڑ جائے. پہلے نفس کی اصلاح ہوتی ہے، اس کے بعد قلب پر بندہ آتا ہے. اب نفس کی اصلاح ہوئی نہیں، قلب پہ پہلے لوٹ گئے. تمہارا سفر ہی قلب سے شروع ہوا ہے. ایسے کیسے ممکن ہے؟ مطلب ایسے ہی ہے نا کہ اگر تم شریعت کے بغیر طریقت کے راستے پہ چلتے ہو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. ذکر قلبی کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ذکر قلبی طریقت ہے اور شریعت جو ہے وہ تزکیہ نفس ہے. کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص کامیاب ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کامیاب ہوا وہ شخص کہ جس نے تزکیہ نفس کیا، یعنی کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا. اور اس کے بعد اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا، وہ کامیاب ہو گیا. قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ شخص کہ جس نے تزکیہ نفس کیا. اور جو رب کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا وہ کامیاب ہے. اب یہاں پہ سب سے پہلے کیا آیا ہے؟ تزکیہ نفس. اس کے بعد ذکر ہے، یعنی کہ پہلے نفس کی اصلاح ہے، اس کے بعد پھر اصلاح قلب ہے. اب تم اصلاح نفس کرو نہیں، اصلاح قلب پہ سب کو لگا دو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس ہی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہو، اپنے نفس کی اصلاح کرنا چاہتے ہو، اپنے تزکیہ کرنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ تم اپنا اخلاق اچھا کر لو. اپنے ساتھ رہنے والے ارد گرد جو تمہارے ساتھ لوگ ہیں، تمہارے بیوی بچے ہیں، تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے پڑوسی ہیں، تمہارے اہل محلہ ہیں، تمہارے ساتھ جڑے ہوئے، تمہاری ذات سے جڑے ہوئے جو لوگ موجود ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آؤ. اپنا سلوک اچھا رکھو ان کے ساتھ. یہ بہترین تزکیہ نفس کی پہلا زینہ ہے، پہلا زینہ ہے یہ. اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر سلوک کے 99 حصے کیے جائیں تو 90 حصے کا جو فیض ہے وہ صرف تمہارے اخلاق کی صورت میں تمہیں مل جاتا ہے. باقی جو 9 حصے موجود ہیں، پھر وہ ذکر ہے، پھر وہ فکر ہے،
پھر وہ عبادت ہے، پھر وہ ریاضت ہے، پھر وہ تمہارے معاملات ہیں، وہ تمہارے اور شیخ کے درمیان ہیں۔ اگر تم اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو تمہیں سب سے پہلے بندوں کے ساتھ تعلق کو مضبوط اور بہتر بنانا ہوگا۔ اگر تمہارا تعلق لوگوں کے ساتھ اچھا ہے، لوگوں کے ساتھ مضبوط ہے، لوگوں کے ساتھ تم احسن انداز سے پیش آتے ہو، لوگوں کے ساتھ مدد کرتے ہو، لوگوں کی خدمت کرتے ہو، لوگوں کے کام آتے ہو، تو یہ سمجھ لو کہ تمہاری کامیابی کا پہلا زینہ ہے۔ تم نے اپنے 90% تم نے روحانیت کا سبق حاصل کر لیا، اپنا سفر طے کر لیا، 90% سفر طے کر لیا۔ کس صورت میں؟ کہ اس صورت میں کہ جب تم نے میری اس بات پہ عمل کر لیا جو بزرگ فرماتے ہیں۔ اگر تمہارا بندوں سے بندوں کے ساتھ رب مضبوط ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے، اور اس کے بعد پھر تم اپنے خالق سے جب محبت کا دعویٰ کرتے ہو نا تو پھر وہ تمہیں قبول کرتا ہے۔ ہر دعوے کی ایک دلیل ہے۔ اگر میں اپنے رب سے محبت کا دعویٰ کروں، میں صرف اسی کی اطاعت کروں، نماز پڑھوں، روزہ رکھوں، حج کروں، اچھے کام کروں، اور میرا اخلاق لوگوں کے ساتھ اچھا نہ ہو، میں لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، لوگوں کو فریب کر رہا ہوں، لوگوں میں اس طریقے سے پیش آ رہا ہوں، لوگ مجھ سے پریشان ہیں، محلے والے مجھ سے پریشان ہیں، کیا میرا رب مجھ سے محبت کرے گا؟ اس کا جواب آپ کے پاس ہے، بالکل نہیں کرے گا۔ وہ تمہاری ساری عبادتیں تمہارے منہ پہ دے مارے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو سب سے پہلے میرے نبی کی اطاعت کرو، اس کے افعال اور اقوال کی پیروی کرو، وہ یحکم اللہ، پھر میں تم سے محبت کروں گا۔ اب آ جاتے ہیں حضور کی سیرت پہ، حضور کی زندگی پر، کہ حضور نے زندگی بسر کیسے کری۔ کہ ہم اپنے رب کے پاس گئے، رب نے کہا بھائی تو میرے پاس نہ آ، تو پہلے میرے محبوب کے پاس جا۔ قرآن کی آیت کا تو یہی مفہوم ہے نا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اس رستے سے آؤ، پہلے تم ان کی اطاعت کرو، پہلے تم ان سے محبت کرو، پہلے تم ان کی پیروی کرو۔ اب حضور کا طریقہ کار کیا تھا؟ اب آپ حضور کا طریقہ کار اٹھا کے دیکھ لیں کہ سب سے اس روح زمین پہ سب سے بہترین اخلاق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ ورفعنا لک ذکر، کہ ورفعنا لک ذکر، کہ اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کہ جس کا ذکر رب نے بلند کر دیا ہو، جس کا اخلاق رب نے بلند کر دیا ہو۔ اور اس کے بعد حضور نے کیا فرمایا تمہیں معلوم؟ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں 90% انسان کا سلوک اس اخلاق پہ طے ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ تزکیہ نفس کی سب سے پہلا زینہ میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلا زینہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے حال کو اگر اچھا کرنا ہے، اپنے حالات کو اگر ہم نے سنوارنا ہے، اپنے معاملات کو ہم نے دیکھنا ہے، تو ہم نے سب سے پہلے اپنا اخلاق اچھا کرنا پڑے گا، اپنا سلوک اچھا رکھنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں معلوم ہے بعض اوقات جو تمہیں رزق مل رہا ہوتا ہے نا تو وہ دوسروں کی وجہ سے مل رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم ان کی مدد کرتے ہو۔ ایک ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ایک ہوتا ہے اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا۔ اب آپ مجھے بتاؤ آپ کی نظر میں بہتر کیا ہے؟ کہ وہ کہ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، ایک وہ کہ جو تم بندوں پہ خرچ کر رہے ہو۔ اس کے بارے میں بھی میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اس کے بارے میں حضور کا کیا فرمان ہے۔ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ دینار بہت اچھا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ ہوا ہو۔ آپ نے فرمایا وہ دینار بہت اچھا ہے جو تم نے اپنے احباب اور دوستوں میں خرچ کیے ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ دینار بہت اچھا ہے کہ جو تم نے اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا ہو۔ آپ نے فرمایا قسم ہے اس رب کی ذات کی کہ جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، یعنی کہ قسم ہے اس رب کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ سب سے بہترین اور سب سے احسن اور سب سے اچھا دینار وہ ہے کہ جو تم نے اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا ہو۔ بیوی بچے انسانی ہے نا، تم سے ہی منسوب ہے نا، اور جس کا سلوک اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہوگا اس کا آٹومیٹک باہر والوں کے ساتھ اچھا ہوگا۔
تو تزکیہ نفس کا میں نے آپ کو دروازہ دکھایا ہے، دروازہ کھول دیا ہے میں نے آپ کے لیے، داخل ہونا آپ کا کام ہے۔ اگر تم تزکیہ نفس کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے اخلاق کو اچھا کرو، داخل ہو، اور جب اپنے اندر تبدیلیاں دیکھو، اپنے اندر چینجنگ دیکھو، پھر تمہارا دوسرا حصہ شروع ہوگا۔ یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص وہ مومن ہے کہ جو شخص اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرتا ہے، اور جو چیز اپنے لیے پسند نہ ہو بھائی کے لیے پسند کی جائے تو وہ مومن نہیں ہے بندہ۔ مومن کی نشانی آپ نے کیا بتائی کہ وہ مومن ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو ہمیں جینے کا طریقہ تو حضور نے سکھایا ہے، ہمیں ذکر و اذکار کے طریقے تو حضور نے فرمایا ہے۔ تزکیہ نفس کرنا تو سمجھ لو کہ حضور کی زندگی سے ہی ہمیں مل جاتا ہے کہ ہمیں کس طرح تزکیہ نفس کرنا چاہیے۔ تو اہل سلاسل اپنے مریدوں کی تربیت اس طرح کیا کرتے ہیں کہ ذکر قلبی پہلے نہیں دیتے، پہلے اس کی اصلاح کی جاتی ہے، پہلے اس کے نفس کی اصلاح کی جاتی ہے، پہلے اس کے حالات کی اصلاح کی جاتی ہے، پہلے اس کی زندگی کی اصلاح کی جاتی ہے، اس کے بعد پھر اس کو ذکر کیا جاتا ہے لا الہ الا اللہ کا۔ وہ کہا جاتا ہے کہ تم اس ذکر کو ذکر بالجہر کرو، یعنی کہ اپنی زبان سے کرو، چلتے پھرتے کرو، اٹھتے بیٹھتے کرو، یا پھر اس کو ایک جگہ نشست لگا کے 200 مرتبہ 2000 مرتبہ یا جو بھی تعداد بتاتے اس تعداد میں کر لیا جائے۔ میں نے بھی اپنے مریدوں کو لا الہ الا اللہ کا ذکر بالجہر بتایا ہے۔ کہ جب تمہاری زبان میں اثر پیدا ہو جائے، اور پھر جب ہم قلب سے ذکر کرتے ہیں نا، قلب سے ذکر پتہ ہے کیسے کیا جاتا ہے؟ قلب سے ذکر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ ذکر جہری کرتے ہو، اس کے بعد جب فارغ ہو کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ نا، تو اپنی زبان کو تالو سے لگاؤ اور اللہ اللہ کہنا شروع کرو۔ لگاؤ زبان تالو سے، زبان آپ تالو سے چپکا لو اور اللہ اللہ کہو، تو یہ قلب سے کہا جا رہا ہے۔ یعنی کہ پھر یہی ہے زبانی، لیکن اس کا اثر ہمارے قلب پر ہو رہا ہے، اس کی کیفیت ہمارے قلب پہ بدل رہی ہے۔ اور پھر جب اس میں کثرت ہوتی ہے، کیونکہ حرکت جو حرارت ہے نا یہی قرار پکڑتی ہے، اور جب ہمارے اندر قرار آ جاتا ہے پھر جو دھڑکن ہمیں محسوس ہو رہی ہوتی ہے نا، پھر یہی دھڑکن اللہ 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 کر رہی ہوتی ہے۔ پہلے سالک خود سنتا ہے، پھر دنیا سنتی ہے۔ قلبی ذکر کی بڑی اہمیت ہے، اور جو لوگ ذکر قلبی کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنی اصلاح ان کی ہو گئی ہو، ایک وقت ہو گیا ہو شیخ کی خدمت میں، شیخ نے خود تعلیم کیا ہو تو بہت اچھا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ذکر قلبی اپنی مرضی سے اپنے شیخ سے نہ مانگنا، اپنے شیخ سے ذکر نہ مانگنا، سب کچھ مانگ لینا، ذکر نہ مانگنا، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے لیے کیا اور کون سا ذکر بہتر ہے۔ جب شیخ خود اپنی مرضی سے تمہیں ذکر دیتا ہے نا، پھر اس کا ہر حکم تمہارے لیے ذکر بن جاتا ہے۔ پھر تمہارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ذکر بن جاتا ہے، کہ تم اپنے شیخ سے نہ مانگنا۔ شیخ تمہیں اپنی مرضی سے ذکر تعلیم کرے نا تو وہ تمہیں تمہارے رب کے قریب لے جائے گا، اور تم اپنی مرضی سے مانگتے ہو، شیخ منع نہیں کرے گا، وہ دے دے گا تمہیں، لیکن پھر وہ سفر لمبا ہے، طویل سفر ہے، پھر وہ پہنچو گے پھر بھی، لیکن طویل سفر طے کر کے پہنچو گے۔ اور جب شیخ اپنی مرضی سے تمہیں ذکر دے گا تو پھر وہ تمہیں مختصر وقت میں تمہیں وہاں پہنچا دے گا۔ وہ جو لوگ ذکر قلب بھی کرتے ہیں، اس میں ذات کا ذکر کرتے ہیں، میں ان کو ایک ترتیب اور ایک طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں ان لوگوں کے لیے کہ
جن لوگوں نے جو میرے شاگرد ہیں کہ جن لوگوں نے ذکر جہری کیا ہوا ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ، الا اللہ 400 مرتبہ، اللہ 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 600 مرتبہ، اور پھر صلی اللہ علیہ یا محمد 1200 مرتبہ، یا پھر ایک تسبیح جو آسانی ہو آپ کو۔ اس کے بعد جب وہ ذکر قلبی کرے نا، تو ذکر قلبی کا سب سے بہترین جو وقت ہے نا، وہ تہجد کا وقت ہے، کہ آپ بالکل پرسکون ہو کر بیٹھ جائیں، آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے صرف اور صرف اس میں ذات کا تصور کرنا ہے، زبان تالو سے لگانا ہے اور اللہ 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 کہتے رہنا ہے۔ ابتدا میں اس کو 6600 مرتبہ کر سکتے ہو کاؤنٹ میں، نہیں تو پھر اس کو لا تعداد آپ اس کا ذکر کرتے رہو۔ اگر ابتدان میں آپ شروع کرتے ہو تو آپ کاؤنٹر ہاتھ میں رکھ لیں، آنکھیں پرسکون ہو کے بیٹھ جائیں اور زبان تالو سے لگا کے کوشش کریں کہ 6600 مرتبہ اللہ 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 زبان تالو سے لگا کے کر لیں۔ جب ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ اتنی دیر ہو گئی ہے، بعض اوقات تو پتہ بھی نہیں چلتا انسان کو، اتنا گم ہو جاتا ہے اس ذکر میں، لیکن ابتدان میں کوشش یہ کریں گے کہ اس کو 6600 مرتبہ روزانہ کریں، کیونکہ 66 کا جو حرف ہے وہ اس میں ذات اللہ کا ہے۔ اچھا، ایسے کرنے سے انسان کی دنیاوی زندگی میں بھی حالات میں بہتری آتی ہے۔ اچھا، بعض بہتری کوئی وظائف پڑھنے سے نہیں آتی، کوئی عمل کرنے سے نہیں آتی، انسان صرف اپنا قبلہ درست کرتا ہے، بہتری آنی شروع ہو جاتی ہے۔ قبلہ درست کرنے سے مراد اپنے فعل، اپنے اردو زبان میں کہو تو اپنی حرکتیں، اپنے اعمال، اپنے روز مرہ کی زندگی کے اندر جو اس کی روٹین ہے نا، اس کو چینج کرتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں صبر نہیں بلکہ اپنا رخ پھیرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہماری روٹین وہی ہے، حالات وہی ہیں، معاملات وہی ہیں، ہم صبر کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہم صبر کرنے والوں میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ دے گا تو لے لیں گے، نہیں وہ تو دے ہی رہے، لیکن تمہیں اپنا تھوڑا سا رخ بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی روٹین بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جب 6600 بار آپ تہجد کے وقت پڑھ لیں، 66 دن تک پڑھیں، 66 دن تک پڑھنے میں نا ایسی کیفیت ہو جائے گی کہ آپ پہ اپنے قلب پہ نا ایسا لگے گا کہ جیسے کوئی پٹی نہیں باندھ دیتا، کہ جیسے بنیان کو ٹائٹ پہن لے، اس کو فیل ہوتا ہے کہ جکڑا ہوا ہے، ٹائٹ ہوا ہوا ہے۔ اگر اس کے بدن پہ کپڑے بھی نہ ہو نا تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کا قلب بھاری ہوا ہوا ہے۔ تو یہ کامیابی کی علامت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان کا جو قلب ہوتا ہے نا وہ سن ہونے لگتا ہے۔ اچھا، تکرار ہی نہیں ماننا، آپ نے ضرب نہیں مارنا قلب پہ، ابتدا میں ضرب نہیں ماری جاتی، ابتدا میں صرف تصور میں ضرب دی جاتی ہے۔ جب یہ 66 دن گزر جائیں گے نا، پھر میں ضرب مارنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ پھر ایسی ضرب ہوگی کہ ایک ضرب مارو گے اور بندہ پوری رات بیٹھ کے اللہ 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 کر رہا ہو، وہ ضرب اور تمہاری ایک ضرب برابر ہوگی۔ تو یہ ذکر قلبی ہوتا ہے۔ ذکر قلبی سے انسان کا قلب کی حالتیں بدلتی ہیں، اور جب قلب کی حالتیں بدلتی ہیں نا تو یہ مختلف صورتیں اختیار کرتی ہیں۔ انسان اپنے قلب کو بھی دیکھتا ہے اور پھر قلب کے اندر ہی سب کچھ دیکھتا ہے، کیونکہ وہ دو جہاں میں نہیں سماتا۔ اگر وہ سمایا ہے تو مومن کے قلب میں سمایا ہے۔ اب جن قلب کا میں نے ذکر کیا ہے قرآن سے، اب آپ دیکھ لو کہ آپ کا قلب کون سا ہے اور آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر غفلت میں بکھرا ہوا ہے، پریشان ہے، تو پھر اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔
آپ محفل سما میں بیٹھو، محفل نعت خوانی میں بیٹھو، ذکر و اذکار کی محفل میں بیٹھو، لیکن زبان تعلق لگا کے شروع ہو جاؤ ابتدائی وقت میں۔ کام کر رہے ہو، کرتے رہو، بھول گئے کوئی بات نہیں، یاد آئے زبان تعلق لگاؤ، اللہ اللہ شروع کر دو، بڑی جلدی کیفیت بدلتی ہے اس کی۔ ذکر قلبی سے ہمارے قلب پہ کون کون سے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور پھر وہ کن کن حالتوں میں بدل کے پھر کس قلب کی طرف سفر کرتا ہے۔ یعنی کہ جیسے مثال کے طور پہ اگر ابھی ہمارا قلب مریض ہے، یعنی کہ بیمار دل ہے، بیمار دل مردہ دلی ہے نا، اب مردہ دل زمین میں کیا کیا جائے گا؟ اب اگر دنیاوی حالات میں کسی زمین کو دیکھتے ہیں، مردہ بنجر زمین کو، تو اس کو آباد کرنے کے لیے زمین پہ کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے قلب کی زمین پر بھی محنت کی جاتی ہے، اس پہ بھی ہل چلایا جاتا ہے، اس پہ بھی بیج ڈالا جاتا ہے، اس کی بھی پرورش کی جاتی ہے، اس کی بھی نشو و نما ہوتی ہے، پھر اس میں بھی پودے اگتے ہیں، پھر اس میں سے بھی پھل انسان کھاتا ہے۔ قلب کی زمین وہ زمین ہے کہ یہ پوری کائنات اس زمین میں سما جائے۔ قلب کی زمین وہ زمین ہے تو پھر میں اس قلب کی حالتیں بیان کروں گا، پھر اس ذاکر کی کیفیت کو بیان کروں گا۔ سب سے پہلے اپنے جو نئے لوگ ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، وہ جب ذکر کریں تو لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ کریں، چاہے وہ تھوڑی سی آواز سے کر لیں یا بالکل خاموشی کر لیں، یا اتنی آواز سے کر لیں کہ تمہارے کانوں کو جائے، یا پھر بلند آواز سے کر لیں، جیسا آپ کو آسان ہو، لیکن کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ نہیں کہ بیوی بچے سو رہے ہیں، اب آپ نے بولا ڈاکٹر صاحب نے ذکر بالجہر کا ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کر کے آپ نے سب بیوی بچوں کو اٹھا دیا، سب گھر والوں کو اٹھا دیا۔ نہیں، ایسے کہ تمہارے ذکر سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ بندہ وہی مومن ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس کی زبان، اس کے ہاتھ اور اس کے پیر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ ذکر ایسے کیا جائے۔ ہاں، آپ تنہائی پر ہیں، کوئی نہیں ہے، آپ ذکر کرو، اور ایسا ذکر کرو کہ آپ کی کیفیت خود بنے۔ لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ، الا اللہ 400 مرتبہ، اللہ 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 600 مرتبہ، اور 1200 مرتبہ صلی اللہ علیہ یا محمد۔ یہ ذکر تمہارا ذکر کامل ہے پورا۔ ابتدائی مرید کے لیے یہ ذکر ایسا ہی ہے کہ جیسے بچہ پیدا ہوا اور اس کی ماں ہی اپنی فیڈ کرا رہی ہے اس کو۔ اب اس بچے کو آپ روٹی نہیں دے سکتے، جبکہ آپ بولے روٹی تو حلال ہے، روٹی تو ہم بھی کھاتے ہیں، اس کو بھی کھلاؤ۔ اس چھوٹے سے بچے کو روٹی نہیں دیتے ہو آپ، کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی خوراک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شیخ کو معلوم ہوتا ہے کہ جب مرید آتا ہے تو اس کو کیا خوراک دی جائے گی، تو اس لیے خوراک کا تعین مرید نہیں کرتا بلکہ شیخ کرتا ہے۔ جس طریقے سے بچے کے لیے بچے کی خوراک کا تعین اس کی ماں کرتی ہے، بچہ نہیں کرتا، ورنہ بچہ تو ہر چیز منہ میں رکھتا ہے، کوئی کھلونا بھی آئے گا تو منہ میں رکھ لے گا، وہ بھی آئے گا تو منہ میں رکھ لے گا۔ دنیاوی مثال بہت پیاری ہے یہ۔ مرید بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو سورہ مزمل بھی مل جائے، اس کو یاسین بھی مل جائے، اس کو اخلاص بھی مل جائے، اس کو سارے عمل ڈاکٹر صاحب کے مل جائیں۔ ہاں، رکھے اپنے پاس۔ لیکن کوشش کریں کہ اپنے حالات کو، اپنے وقت کو بدلیں۔ میں اپنے تمام مریدوں سے کہتا ہوں کہ آپ روحانیت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی اپنی اچھی کرو۔ دنیا اچھی بقدر ضرورت ہو، خواہشات نہیں۔ جب تم اپنی ضرورت کے تحت زندگی کو اچھا کرو گے نا تو تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی۔ اگر تم خواہشات کے لیے زندگی کو حاصل کرنے کی کوشش کرو گے تو ضرورت سے بھی جاؤ گے۔ ذکر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ذکر کرتا ہے تو اس کے دل سے دنیا ہی کی محبت نکلتی ہے۔ دنیا کی محبت نکلنے سے مراد کیا ہوتا ہے؟
کہ اس کے اندر کی جو خواہشات، اس کے اندر کی جو حویث، اس کے اندر کا جو بغض، اس کے اندر کا جو حسد، اس کے اندر کا جو کینہ، یہ دنیا نکلتی ہے۔ یہ نہیں کہ بیوی بھی نکل گئی، بچے بھی نکل گئے، کاروبار بھی نکل گیا، نوکری بھی چلی گئی، یہ نہیں نکلتی۔ یہ ذہن میں رکھنا، وہ چیزیں نکلتی ہیں کہ جو خسائل رذیلہ ہیں، جو اندر کی بیماریاں ہیں وہ نکلتی ہیں۔ یہ تو حصہ ہے، شادی کرنا، نکاح کرنا، بیوی بچے ہونا، ان کی ضروریات پوری ہونا، یہ تو حضور کی سنت ہے، یہ کیوں نکلے گی؟ اگر کوئی شیخ تم سے کہے کہ بھائی نوکری چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، نہیں، شیخ کبھی نہیں کہتا، کامل شیخ نہیں کہے گا۔ کامل شیخ تمہیں کبھی بھی منع نہیں کرے گا کہ تم یہ نہیں کرو، وہ کہے گا تم یہ بھی کرو اور وہ بھی کرو، کیونکہ حضور نے تجارت بھی کی ہے، حضور نے پھر دین کی تبلیغ اور پھر سب کچھ حضور کی ذات سے منسوب ہے۔ یہ آج کے جو وہ ہوتے ہیں نا کہ جو یہ سمجھ لیں کہ لوگوں کو بولتے ہیں کہ بھائی آ گئے، ہاں ٹھیک ہے، بس اب تم میرے ہو، اب تمہیں کچھ نہیں کرنا، چھوڑ دو سب کو، دنیا چھوڑ دو اگر اللہ کے لیے آیا تو۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ ان لوگوں کو ملتا ہے کہ جو دنیا اپنے ساتھ ایسے لے کے چلتے ہیں کہ جیسے اولیاء کرام، جیسے نبی لے کے چلے، کہ جنہوں نے دنیا کو پورا ترک کر دیا، دنیا کو چھوڑ دیا، ان کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک عورت کی مثال ہے، اور مرد کامل کی مثال ایسے ہے کہ یہ دنیا بھی لے کے چل رہا ہے اور روحانیت بھی لے کے چل رہا ہے، دین کو بھی لے کے چل رہا ہے، سلوک کو بھی لے کے چل رہا ہے، سب چیزیں ساتھ لے کے چل رہا ہے۔ اس کی مثال مرد مومن کی ہے، مرد کامل کی ہے۔ ہمارے دلوں میں یہ، دماغوں میں نا یہ غلط چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں کہ تم اللہ کا ذکر کرو گے تو دنیا تم سے دور ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کا ذکر کرو گے تو دنیا اور قریب ہوگی تمہارے۔ اللہ کا ذکر کرو گے تو مال میں برکت ہوگی، اللہ کا ذکر کرو گے اولاد میں برکت ہوگی، اللہ کا ذکر کرو گے تمہیں اللہ تعالیٰ نعمت عطا کرے گا، اللہ کا ذکر کرو گے تمہیں سب کچھ ملے گا۔ کس دنیا میں ہو آپ کہ اللہ کا ذکر کرو اور سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ میں اپنے مریضوں سے کہتا ہوں کہ آپ اپنی دنیا بھی اچھی کریں، اپنی آخرت بھی اچھی کریں۔ جس کی دنیا اچھی اس کی آخرت اچھی۔